سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر وہ مخلوق ہی کیا؟ مخلوق ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی ہر چاہت پر اللہ کی چاہت غالب ہو. اللہ رب العزت ملائکہ، انبیاء علیہ السلام اور تمام اولیاء اعظام اور تمام دنیا کے مادی اسباب والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ انہیں اپنا تعارف کرائیں، تاکہ ان کو اپنا تعارف کرائیں. اللہ رب العزت فرشتوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، تمام صحابہ اور اولیاء کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اپنا تعارف کرائیں. حالات میں اللہ تعالیٰ کو وہ پہچانتا ہے جو حالات کو اللہ کے غیر کی طرف سے آنا نہیں جانتا. تو سمجھتا ہے کہ حالات، ہر قسم کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کو تو اس کے حالات اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. جیسا ہم سوچیں کہ فلاں حال آیا ہے وزیر کی طرف سے تو ہم جائیں گے وزیر کی طرف، فلاں حال آیا ہے مالداروں کی طرف سے تو ہم جائیں گے مالداروں کی طرف، فلاں حال آیا ہے تاجروں کی طرف سے تو ہم جائیں گے تاجروں کی طرف. انسان کی فطرت ہے کہ جس طرف سے حال کے آنے کا یقین کرے گا اس طرف، اس حال کو کے علاج کے لیے اس طرف جائے گا. بہت توجہ سے بات سننا. انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ ان پر جو بھی حال آتا ہے وہ حال ان کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے. وہ حال ان کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے. میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ان سب پر حالات لاتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں ناکام ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ رب کو پہچانے، تاکہ رب کو پہچانے. سب سے پہلے رب کا جاننا یہ ہے، سب سے پہلے رب کا جاننا یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر اللہ کے اختیار کو پہچانے. یہ اختیار اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے کسی ارادے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ اپنی ناکامی کو دنیا کے اسباب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ فلاں سبب کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے، اگر یہ اسباب بھی ہوتے تو کامیابی ہو جاتی، اگر یہ اسباب بھی ہوتے تو کامیابی ہو جاتی، اگر یہ اسباب بھی ہوتے تو کامیابی ہو جاتی. عجیب حال ہے ہمارا، سارے اسباب اکٹھا کرتے ہیں پھر ناکامی آتی ہے، پھر سوچتے ہیں کون سا سبب کم رہ گیا. تو شیطان اللہ سے دور کرنے کے لیے ایک سبب یاد دلائے گا. وہ یہ کہے گا کہ دیکھو فلاں سبب نہیں تھا اس لیے کام نہیں ہوا، فلاں سبب نہیں تھا اس لیے کام نہیں ہوا، اب کے دوبارہ کوشش کرو اور اس سبب کو بھی ساتھ لے لو. اسی طرح انسان کی زندگی گزرتے 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 اسے ان اسباب کی تبدیلی میں اور اسباب کے مہیا کرنے میں انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جو لوگ اپنے مسائل کے حل نہ ہونے کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہوا، اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہوا، ان کے لیے سب سے بڑی اطمینان کی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی چاہت کے مقابلے میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. خدا دارم سے غم دارم، کہ جب اللہ رب العزت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز میں ناکام ہونے میں کوئی ملامت اور کوئی خوف اور کوئی اندیشہ نہیں ہے. بلکہ جو لوگ اپنی نقصانات کو اور ناکامیوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ ان کو بتلا دیتے ہیں کہ تمہارے کون سے عمل کے
بگڑنے سے یہ حالات آئے ہیں. اپنے حالات کے بگڑنے کو اعمال سے وہ لوگ جوڑ سکتے ہیں جو حالات کو اللہ کی طرف منسوخ کریں. بہت اہم بات ہے، کیونکہ حالات آتے ہیں دو اعتبار سے. ایک اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، اور دوسرے مومن کے رخ کو بدلنے کے لیے. مومن کے رخ کو بدلنے کے لیے ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی. ایک صحابی کی ایک اور عورت پر نظر پڑی. انہیں عورت کو دیکھا، عورت نے صحابی سے کہا کہ اب اسلام آ گیا ہے، یعنی پردہ آ گیا ہے، یعنی پردہ آ گیا. اب اسلام آ گیا یعنی پردہ آ گیا. لیکن اس صحابی کو دیکھ رہے تھے عورت کو. اس عورت کو دیکھتے دیکھتے ان کا سر دیوار سے ٹکرایا. سر دیوار سے ٹکرایا. میں حیرت ہوئی کہ میرے سر میں چوٹ کیوں لگی. اللہ اکبر. جو لوگ واقعی اللہ کو جانتے ہیں وہ ایک معمولی چیز کے پیش آنے پر، ایک معمولی چیز کے پیش آنے پر فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، اور معمولی بات کے پیش آنے پر چوکنا ہو جاتے ہیں. میری بات توجہ سننا، بہت معمولی بات پیش آنے پر چوکنا ہو جاتے ہیں. دیوار سے سر ٹکرایا، صرف چوکنا ہو گئے. کیوں ہوا؟ اور اتنا ہی نہیں کہ بس سوچ لیتے، بلکہ سیدھے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، یہ کیا ہوا؟ میری لڑکی پر نظر پڑی، اس کو میں نے دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا. آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مومن کے ساتھ کہ جب ایمان والے سے کوئی قدم غلط اٹھتا ہے، ایمان والے سے کوئی قدم غلط اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے اس پر کوئی حال لے آتے ہیں. فوراً کوئی حال لے آتے ہیں. کسی آسان بات اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلط ہوا ہے، مجھ سے یہ غلط ہو گیا. مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا کہ کفار پر حالات کیوں نہیں آتے. اس پر حالات اس لیے نہیں آتے کہ اللہ ان کو اپنا تعارف کرانا نہیں چاہتے. اگر اللہ نے تعارف کرانا چاہتے تو انہیں بھی حالات میں، اللہ اکبر، مومن کو اللہ تعالی رخ پر لانے کے لیے اس پر مختلف قسم کے حالات لاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ وہ اپنے حالات سے پہچان لیا کرتے تھے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا غلطی ہوئی. ذرا سا اشارہ کافی ہو جاتا تھا ان کو راستے پر لانے کے لیے.